والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین رحمۃ للعالمین خاتم الانبیاء والمرسلین علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وقال الله تعالى في مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکرموا اصحابی فإنہم خیارکم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں جب بڑھاپا آ گیا بات بن پڑتی نہیں ہے بڑھاپا بھی غنیمت جب جوانی ہو چکی یہ بڑھاپا بھی نہ ہوگا موت جس دم آ گئی حمد و صلوات کے بعد واجب الاحترام دوستان عزیز برادران اسلام اللہ وحدہ لا شریک کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورۃ المائدہ کی ایک آیت تلاوت کی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں سے 2 حدیثیں پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال مختصر وقت میں قرآن و سنت کی روشنی میں حق و سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے بیان کے بعد طرفین کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جمادی الثانی شریف کا یہ پہلا جمعہ ہے جمادی الثانی شریف کی 22 تاریخ کو حضرت سیدنا امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال با کمال ہے۔
اور اس عنوان کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل، کمالات، کرامات، سیرت و حالات پر گفتگو کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ ہدایت کے نور ہیں، اہل سنت کے دلوں کے سرور ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت پا کر انہوں نے اعلیٰ مقام پایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ آج اگر مسلمان مدینہ شریف میں روضہ رسول کی زیارت کرنے والے کی تعظیم اور تکریم کا قائل ہے، آج اگر مسلمان بیت اللہ شریف کی زیارت کرنے والے لوگوں کی تکریم اور تعظیم کا قائل ہے، تو بدرجہ اولا جنہوں نے ایمان کی حالت میں، جسمانی حیات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی نہیں بلکہ جمال جہاں آرا کی زیارت کی ہے، مدینہ شریف کے شہر کی زیارت کرنے والے قابل تعظیم ہیں، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنے والے اس سے زیادہ قابل تعظیم اور تکریم ہیں۔ مدینہ شریف کی زیارت کرنے والے لوگوں کی لوگ ہاتھ چومتے ہیں، بیت اللہ شریف کی زیارت کرنے والے لوگوں کی لوگ ہاتھ چومتے ہیں کہ یہ ہاتھ مسجد نبوی کے در و دیوار پر مس ہوئے ہیں، یہ ہاتھ جناب بیت اللہ شریف کے چاروں کونوں میں لگ چکے ہیں، یہ ہاتھ حجر اسود کو چھو چکے ہیں، یہ ہاتھ مقام ابراہیم کو چھو چکے ہیں، یہ ہاتھ غلاف کعبہ کو چھو چکے ہیں۔ اس نسبت کی وجہ سے آپ ان ہاتھوں کا بوسہ لیتے ہیں، اور جن ہاتھوں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہاتھیں ڈال کر مصافحہ کیا، جن ہونٹوں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس کا بوسہ لیا، جن ہونٹوں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے اقدس کا بوسہ لیا، جن ہونٹوں نے جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانوروں کا بوسہ لیا، جن ہاتھوں نے جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر دشمنان مصطفیٰ کے لیے اٹھے، جو قدم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے چلے، جنہوں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھیں، وہ امت کے اعلیٰ لوگ ہیں، وہ امت میں بہترین لوگ ہیں۔ یہ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو۔ تم سب سے پہلا خطاب قرآن کا کس سے ہے؟ اس سے جو مصطفیٰ کریم کے ساتھ ہیں۔ سب سے پہلے مخاطب قرآن کے کون ہیں؟ وہی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے ہیں۔ قرآن انہی سے فرما رہا ہے، کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ تمہیں اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کی طرف بلاؤ، برائی سے روکو۔ تم اللہ رب العالمین پر ایمان لاتے ہو، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت کو اللہ نے بہترین جماعت قرار دیا، مصطفیٰ کریم کی امت کو اللہ رب العالمین نے بہترین امت قرار دے دیا۔ جس کی بہتری کا ذکر قرآن کر دے، کس کو مجال ہے انکار کرے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم نکالے گئے ہو لوگوں کے واسطے، بنائے گئے ہو لوگوں کے واسطے، ہدایت کا ذریعہ، برائی سے روکنے والے، اللہ رب العالمین پر ایمان لانے والے۔ وہی لوگ ہیں جن کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا، لقد رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے، بے شک اللہ ان سے راضی ہے جن سے اللہ رب العالمین راضی ہو۔ اس لیے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اکرموا اصحابی فإنہم خیارکم، میرے صحابہ کی عزت کرو، میرے صحابہ کی عزت کرو۔
امر کا صیغہ ہے، وجوب کو ثابت کرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ صحابہ کی تعظیم اور تکریم امت پر واجب ہے۔ اکرموا اصحابی فانہم خیارکم، اور ان کی عزت کرنے کا حکم بھی مصطفیٰ کریم نے جو دیا اس کی وجہ بیان کی، فانہم خیارکم، بے شک وہ تم سے بہتر ہیں۔ یعنی صحابہ کے بعد آنے والی امت کو مصطفیٰ کریم نے کہا کہ میرے صحابہ کی عزت کرو، اس لیے کہ وہ تم سے بہتر ہے۔ ثم الذین یلونہم، صحابہ نے میری زیارت کی، صحابہ نے میری صحبت پا کر وہ صاحب تکریم اور تعظیم بنے، لیکن بعد والے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ملے ہیں وہ صحابہ کرام کی صحبت کی برکت سے صاحب تعظیم اور تکریم ہیں۔ ثم الذین یلونہم، ثم الذین یلونہم، پھر جو ان کے ساتھ ملے ان کی عزت کرو، پھر جو ان کے ساتھ ملے ان کی عزت کرو۔ یعنی صحابہ کی عزت کرو، صحابہ کے ساتھ ان کی صحبت اختیار کرنے والے تابعین کی عزت کرو، پھر تابعین کی صحبت اختیار کرنے والے تبع تابعین کی عزت کرو۔ تین طبقات کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعظیم کرنے کا حکم دے دیا۔ یہ برکت ہے صحبت کی، یہ برکت ہے صحبت کی۔ دوسرے مقام پہ فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، اگر تم دیکھو کسی کو جو میرے صحابہ پر بک بک کرتا ہے، میرے صحابہ کو برا کہتا ہے، میرے صحابہ کو گالیاں دیتا ہے، میرے صحابہ کو ہدف تنقید بناتا ہے، فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، تم اسے جواب میں کہو کہ تم پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہو تمہاری شرارت پر۔ تم انہیں برا کہتے ہو جنہوں نے مصطفیٰ کریم کے ہاتھ چومے ہیں، تم انہیں برا کہتے ہو جنہوں نے مصطفیٰ کریم کی زیارت کی ہے، تم انہیں برا کہتے ہو جنہوں نے رسول کریم کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، تم انہیں برا کہتے ہو جنہوں نے رسول کریم کے حکم پر لبیک کہہ کر حاضر ہوئے ہیں، تم انہیں برا کہتے ہو جنہوں نے رسول کریم کے حکم پر اپنے مال، رشتہ دار، احباب، شہر، کاروبار، ملکت سب چھوڑ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تنہا چل پڑے، انہیں برا کہتے ہو، اتنے عاشق، اتنے محبین کو برا کہتے ہو۔ اگر اتنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر تنقید اور تبرہ کرنے والے لوگوں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لعنت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، یہ واضح دلیل ہے کہ حضور کے صحابہ کی تعظیم امت پر واجب ہے۔ ان کی توہین سے مصطفیٰ کریم ناراض ہوتا ہے، ان کو برا کہنے سے مصطفیٰ کریم ناراض ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ، ایک دو کی بات نہیں کر رہا، حضور کے تمام صحابہ قابل تعظیم اور تکریم ہیں۔ امت کے تمام کتب، ابدال، غوث، ان تمام سے افضل و اعلیٰ ہیں، ان کی برابری کوئی نہیں کر سکتا۔ اور پھر جو حضرت ابو بکر صدیق ہو، کہہ دو نا سبحان اللہ، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا کر اپنا سب کچھ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیا، سب کچھ قربان کر دیا، کسی چیز میں اس نے پرواہ نہیں کی، جان، مال، تمام چیزیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں نچھاور کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا جتنا مجھے ابو بکر صدیق کے مال نے نفع پہنچایا ہے اتنا کسی اور کے مال نے نفع نہیں پہنچایا۔ یہ سن کر ابو بکر صدیق رونے لگے، فبکا ابی بکر، حدیث کے الفاظ ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے۔ لوگوں نے رونے کی وجہ پوچھی کہ حضور تو تعریف کر رہے ہیں آپ کی کہ آپ کے مال نے نبی پاک کو نفع پہنچایا، دین اسلام کو نفع پہنچایا، آپ کو اس پہ خوش ہونا چاہیے، آپ رو رہے ہیں۔ فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کی نسبت میری طرف کی ہے، اس پہ مجھے رونا آیا کہ میں بھی رسول کریم کا ہوں، میرا مال بھی رسول کریم کا ہے، میری کیا چیز ہے، میری کیا حیثیت ہے جو چیز میری طرف نسبت کی جائے، یہ تو مال بھی رسول کا ہے، ابو بکر بھی رسول کا ہے۔ اس لیے رونا آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال کو میری طرف نسبت کیوں کی، یعنی حضور یہ حضور کی مال ہے، میں حضور کا تو مال بھی حضور کا، یعنی اتنا فنا فی الرسول کے مقام پر فائز تھا کہ اس نسبت کو بھی آپ کی طبیعت
میں ناگوار گزری کہ کاش یہ بھی جملہ نہ بولا جاتا، کیونکہ میری کوئی چیز نہیں ہے، میرے پاس جو کچھ ہے یہ سب کا مالک کون ہے؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دین اسلام کے معاملات میں مجھ پر احسان کیا ہے، میں نے سب کا بدلہ اتار دیا ہے سوائے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سوائے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ تو پتہ چلا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر میں حضرت ابوبکر صدیق محبوب نظر ہیں، اتنے مقبول ہیں اور اتنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیارے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے تمام فضائل و کمالات کو بیان فرماتے ہوئے اچھے کلمات کے ساتھ ان کو یاد فرماتے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی حضرت ابوبکر صدیق کا شان ذکر موجود ہے۔ قرآن مجید کی نص آیت سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحابی ہونا ثابت ہے، نص آیت سے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت میں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پوری امت کے امام ہیں۔ یہ امامت کا درجہ بھی مصطفیٰ کریم نے عطا کیا ہے۔ کسی کو کسی مسجد کا امام سردار بنا دیتا ہے تو وہ سینہ تان کے گھومتا ہے کہ مجھے فلاں سردار نے اپنی مسجد میں امام رکھا۔ کسی کو محلے کے کمیٹی والے مسجد کی امامت دیتے وہ فخر سے کہتا ہے کہ میری بڑی عزت ہے، کمیٹی والوں نے مجھے خطابت کے لیے چن لیا۔ یہ دنیا والوں کی بات کر رہا ہوں، میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ یعنی ہم جیسے دنیا دار لوگ اگر معمولی عہدہ کوئی دنیا دار دے دیتا ہے تو ہم اپنے کپڑوں میں نہیں سما سکتے کہ ہمیں اتنا اونچے ہیں، اتنے اعلیٰ ہیں کہ ہماری ضرورت ہے لوگوں کو جس کو مصطفیٰ کریم مسلح دے دے، جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی کا امام بنا دے اور اپنی ظاہری زندگی میں امام بنا دے، اور جس کی اقتداء میں خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چند نمازیں پڑھ کے امت کو ابوبکر صدیق کی اقتداء میں نماز پڑھنے کا درس دے دے۔ معمولی چیز ہے۔ وزیر اعظم اگر سرکاری مسجد میں کسی کو خطیب اور امام بنا دیتا ہے اس کو بڑا پروٹوکول دنیا والے دیتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ اگر اپنے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں کسی کو امام اور خطیب بنا دیتا ہے اس کو پروٹوکول مل جاتا ہے۔ ارے جس کو مصطفیٰ کریم مسجد نبوی میں امام بنا دے، تمہارے نزدیک کوئی پروٹوکول نہیں، کوئی مقام نہیں، کوئی مرتبہ نہیں؟ نہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الوصال کے وقت تشریف لاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانی منگوا کر وضو فرماتے ہیں، وضو سے فارغ ہوتے ہیں، جسم میں نکاہت اور کمزوری کی وجہ سے غشی طاری ہو جاتا ہے۔ حضرت بلال انتظار کرتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ تشریف لاتے ہیں، یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ نبی کریم وضو فرماتے ہیں، نکاہت کی وجہ سے غشی طاری ہو جاتی ہے۔ پھر حضرت بلال انتظار کرتے ہیں، تیسری مرتبہ پھر حضرت بلال رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ اس موقع پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا بھی موجود ہے، حضرت عباس بھی موجود ہے، حضرت عمر فاروق بھی موجود ہے، جلیل القدر صحابہ کرام کا جمع غفیر موجود ہے۔ ان تمام کی موجودگی میں رسول کریم نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر صدیق سے کہیے کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ کس کو کہیے؟ مروا ابا بکر، ابو بکر سے کہو فلیصلی بالناس، وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض گزار ہوئی یا رسول اللہ میرے ابا جان انتہائی نرم دل ہیں، جب آپ کے مصلی پر انہیں کھڑا کیا جائے گا اس پہ رقت کا عالم طاری ہوگا، وہ نماز نہیں پڑھا پائیں گے، کسی اور کو کہہ دیجئے کہ نماز پڑھائے۔ بعض روایت میں عمر فاروق کا نام لیا۔ حضور اکرم نے پھر فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے۔ ام المومنین نے پھر توجہ دلائی۔ اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلال کے انداز میں جواب دیا کہ میں نے جو کہا ابو بکر صدیق لوگوں کو نماز پڑھائے، تم تو یوسف علیہ السلام کے زمانے کی عورتوں کی طرح ضد باز ہو کہ میں نے حکم دیا ہے مروا ابا بکر فلیصلی بالناس،
ابو بکر صدیق سے کہیے کہ نماز پڑھائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مصلی پر حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کے لیے تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مسجد شریف میں جانے کا ارادہ کیا۔ ایک ہاتھ حضرت عباس کے کاندھے پر، ایک ہاتھ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاندھے پر رکھ کر مسجد کی طرف چلے۔ مسجد اور مصطفیٰ کریم کا حجرہ، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کا حجرہ ایک ساتھ ہے، بیچ میں پردہ ہے، جیسے یہ اس طرف سے کمرہ ہے، یہ مسجد ہے، بیچ میں پردہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ ہٹایا، دیکھا کہ ابو بکر صدیق مصلی پہ نماز پڑھا رہے ہیں۔ صحابہ سب کے سب صفے بنائے ابو بکر صدیق کی ابتدا میں نماز پڑھا رہے ہیں۔ حضور کے چہرے پر مسکراہٹ ظاہر ہوئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ابو بکر صدیق کو توجہ دلایا کہ مصطفیٰ کریم تشریف لائے ہیں۔ آپ نے اشارہ کیا نماز اپنی جگہ جاری رکھو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ اقدس میں آرام فرمانے کے لیے تشریف لے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو مصلی پہ کھڑا کیا، صرف مصلی پہ بھی کھڑا نہیں کیا بلکہ اس کی نگرانی بھی کی، اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی، اور اس کو مصلی پہ کھڑے ہو کر دیکھ کر مصطفیٰ کریم خوش ہوئے۔ اس وجہ سے حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر اپنے دوستوں سے فرمایا کرتے تھے، جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، اس موقع پر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ جس کو رسول کریم نے ہمارے لیے ہمارے دین کا امام بنا دیا، ہم نے اپنے دنیاوی امور میں اس کو اپنا پیشوا بنا دیا۔ یعنی دینی معاملات میں جب مصطفیٰ کریم نے اس کو امامت دے دی، دنیاوی حکومت کے معاملات میں خلافت کا معاملہ آیا تو ہم نے اس کے حوالے کر دیا۔ دین کی پیشوائی بھی وہ کرے اور ملکی نظام امور خلافت کو بہتر طریقے سے چلائے۔ تو پتہ چلا کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر راضی رہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت۔ اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت وہ ہے جس کے لیے قرآن مجید کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے ذرا سنیے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے کوئی بھی اپنے دین سے پھر جائے گا۔ اے ایمان والو، تم میں سے کوئی بھی اپنے دین سے پھر جائے گا، فسوف یأتی اللہ بقوم، پھر عنقریب اللہ رب العالمین ایک قوم لے آئے گا، یحبہم ویحبونہ، اللہ اس قوم سے پیار کرے گا اور وہ قوم بھی اللہ رب العالمین سے پیار کرے گی۔ وہ کون لوگ ہیں؟ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، جو ایمان والوں پر، مومنوں پر انتہائی نرم ہوں گے اور کافروں پر انتہائی سخت۔ ایمان والوں پر بولے، ایمان والوں پر نرم ہوں گے، کافروں پر سخت ہوں گے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اور اللہ رب العالمین کی راہ میں جہاد کریں گے۔ ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی ملامت کرنے والے شخص کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے، جس کو چاہے عطا فرما دے۔ اس آیت کریمہ میں تفاسیر کا میں حوالہ دوں گا، سنیے گا، میں ابھی دیکھ کے آیا ہوں۔ تفسیر ابن کثیر، کہہ دو سبحان اللہ، تفسیر ابن کثیر، تفسیر بغوی، تفسیر معالم التنزیل، تفسیر احسن البیان، تفسیر تنویر الایمان، تفسیر شاہ مردان، کچھ تفاسیر عربی میں ہیں، کچھ سندھی میں ہیں، کچھ اردو میں۔ ان تمام مفسرین نے لکھ دیا کہ یہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے قبل از وقت مطلع فرمایا، اے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا وصال با کمال ہو جائے گا۔ آپ کے وصال با کمال کے بعد کچھ لوگ دین سے پھر جائیں گے، دین کو چھوڑ دیں گے، بغاوت کریں گے، پھر اللہ رب العالمین تیری امت میں سے ایسی قوم کو منتخب کرے گا اور وہ
ان بغاوت کرنے والوں کے ساتھ جہاد کریں گے، ملامت کرنے والوں کے ملامت سے نہیں ڈریں گے، اور وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ محبت کرنے والے ہوں گے، اللہ رب العالمین ان سے محبت کرنے والا ہوگا۔ یہ اس آیت کریمہ کا مصداق حضرت ابوبکر صدیق بنا۔ کون بنا؟ حضرت ابوبکر صدیق بنا۔ عرب کے ایک قبیلے نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، انہوں نے کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ کیا کہا؟ بولو، زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ کیوں؟ کہا قرآن میں ہے خذ من اموالہم صدقہ، اللہ نے نبی سے کہا کہ آپ ان سے مال زکوٰۃ لے لیں۔ یہ حکم صرف نبی کو تھا۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے ہیں، کسی اور کو ہم مال کیوں دیں گے، کسی اور کو ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ اس آیت کریمہ سے استدلال کرتے ہوئے انہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف جنگ کرنے کا ارادہ ظاہر فرمایا کہ ان کے ساتھ جنگ کیا جائے گا، یہ اسلامی ارکان میں سے ایک رکن کے انکاری ہو چکے ہیں، اب یہ مسلمان نہیں رہے، اب ان کے ساتھ قتال کیا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، کہہ دو سبحان اللہ۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے ابوبکر صدیق، آپ ان لوگوں سے کس طرح جنگ کریں گے جو پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ اس وقت تک جنگ کروں گا جب تک وہ کلمہ نہ پڑھیں۔ جب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا پھر ان کے اعمال کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، وہ اللہ رب العالمین ان سے حساب لے گا، ان سے جہاد ساقط ہے۔ کلمہ گو مسلمانوں کے ساتھ آپ جنگ کرنے کا ارادہ کیسے رکھتے ہیں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کلمہ گو مسلمان جب تک اسلامی تمام احکامات کی تائید کرتے ہوئے اقرار کرتا رہے گا، اس کے خلاف جنگ نہیں ہے، ان کے اعمال کا حساب اللہ کے حوالے ہے۔ لیکن جس طرح ظاہری احکامات کا کوئی انکار کر کے اسلام کے کسی حکم کو میٹنا چاہے، مسخ کرنا چاہے، تو وہ اسلام کے کلمے کے مطابق نہیں ہے، الا بحق ہی کے کلمات ہیں۔ وہ اسلام کا ایک حق ہے زکوٰۃ دینا، اس کے انکاری ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ جنگ کرنا لازم ہے۔ اگر کوئی مجھے ساتھ نہیں دیتا تو نہ دے، میں تنہا ان منکرین زکوٰۃ کے ساتھ جنگ کروں گا۔ عمر فاروق فرماتے ہیں، میرے اس سوال کرنے کے بعد، ابوبکر صدیق کے جواب دینے کے بعد، رب ذوالجلال نے میرے سینے کو کھول لیا کہ ابوبکر صدیق جو فرماتے ہیں حق ہے، صدیق جو کہتے ہیں وہ حق ہے۔ تو آپ نے ان کے لیے جنگ کرنے کے لیے میدان میں اترے، اور وہ لوگ دیہاتی لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جنگی لشکر کو دیکھ کر تاب نہ لا سکے اور تائب ہو کر زکوٰۃ دینے کے قائل بن گئے۔ ایک معاملہ۔ دوسرا، مسیلمہ کذاب نے، ایک اسود انسی نے، اسود انسی اور مسیلمہ کذاب نے رسول کریم کی زندگی مبارکہ میں نبوت کا دعویٰ کیا، اور اسود انسی کو فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمن میں اس کے گھر کے اندر قتل کر دیا۔ اور جس رات حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے قتل کر دیا، اسی رات مصطفیٰ کریم نے صحابہ کو بشارت دے دی کہ ایک دشمن خدا کو قتل کیا گیا ہے، اور دوسرے دن مصطفیٰ کریم کا وصال ہوا۔ اور اس کے بعد مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ میں اس نے خط لکھا مصطفیٰ کریم کو، خط لکھا۔ خط میں کیا تھا؟ من مسیلمۃ رسول اللہ الی محمد رسول اللہ الارض نصفہا لی و نصفہا لک۔ مسیلمہ اللہ کے رسول کی طرف سے، محمد اللہ کے رسول کی طرف، یعنی مسیلمہ خود اپنے رسول ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، مصطفیٰ کریم کی رسالت کو بھی مان رہا ہے۔ اسی طرح مرزائی کر رہے ہیں، اسی طرح قادیانی کر رہے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی مصطفیٰ کریم کے نبوت کو بھی ماننے کا اقرار کرتا ہے، خود نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ یہی کام مسیلمہ کذاب اس سے پہلے کر چکا تھا کہ یہ زمین آدھی تمہاری ہے، آدھی میری، الارض نصفہا لی، اس کی آدھی جو ہے وہ میرے لیے ہے، نصفہا لک، اور آدھی زمین تیرے لیے ہے۔ کہنے کا مطلب یہ تھا ایک حصہ تو بانٹ لے، وہاں تیری امت ہو، اور ایک حصہ مجھے دے دے، وہاں میری امت ہو۔
اس قادیانی نے، اس جھوٹے مدعی نبوت مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر کے مصطفیٰ کریم کو خط لکھا۔ نبی کریم کے پاس اس کے خط لانے والے 2 قاصد تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں قاصدوں سے پوچھا تم کیا کہتے ہو؟ قاصدوں نے کہا کہ جس نے ہمیں بھیجا ہے، جو نظریہ عقیدہ اس کا ہے وہی عقیدہ نظریہ ہمارا ہے۔ اس موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کے بھیجے ہوئے قاصد کو قتل کرنا برا نہ ہوتا، آج مصطفیٰ کریم کی بارگاہ سے تم دونوں زندہ نہ جا سکتے، لیکن عرب کے قانون، دستور اور اخلاقیات کے مطابق کسی کے پیغام لانے والے کو مارا نہیں جاتا، قتل نہیں کیا جاتا، اس لیے تم قتل سے بچ گئے ہو۔ اس کے بعد مصطفیٰ کریم نے خط لکھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً خط لکھوایا۔ کیا لکھا؟ من محمد رسول اللہ الی مسیلمۃ الکذاب ان الارض للہ فیورثها من عبادہ من یشاء۔ مصطفیٰ کریم نے جواب لکھا کہ محمد اللہ کے رسول کی طرف سے مسیلمہ جھوٹے کی طرف، مسیلمہ جھوٹا کذاب، نبوت کا جھوٹا دعوے دار، اس کی طرف یہ پوری زمین اللہ کی ہے۔ پوری زمین کس کی ہے؟ رسول کریم نے جواب میں لکھا پوری زمین اللہ کی ہے، اور اللہ اپنی زمین پر جس کو چاہے نبوت اور رسالت دے دے۔ تو کون ہوتا ہے بندر بانٹ کرنے والا، آدھی میری آدھی تیری؟ زمین اللہ کی ہے، اور اس اللہ پہ، اس زمین پر اللہ نبی رسول بھیجنے کا مختار ہے۔ اللہ جس کو چاہے نبی بنا دے، جس کو چاہے رسول بنا دے۔ رب ذوالجلال نے مجھے رسول بنا دیا، والعاقبۃ للمتقین، اور جو تقوی والے ہیں، جو ڈر والے ہیں، جو پرہیزگار ہیں، آخر میں بہتر انجام انہی کے لیے ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال با کمال کے بعد مسیلمہ نے اپنا وہ تبلیغ تیز کر دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو اپنے علاقے سے دور کر دیا، وہاں ان کو داخلہ ممنوع کر دیا، حضور کے عمال کو وہاں سے نکل جانے کا حکم دے دیا۔ یہ بڑا نازک وقت تھا، ایک مصطفیٰ کریم کے وصال کا صدمہ صحابہ کرام کو، دوسرا ابھی ملکی نظم و ضبط کو صحیح معنی میں مضبوطی کے ساتھ کنٹرول نہیں کیا گیا، ادھر منکرین زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، ادھر منکرین ختم نبوت کا مسئلہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ اعلان جہاد کر دیا۔ مسیلمہ کذاب کے لشکر فوجی 40,000 ہیں۔ کتنے؟ تاریخ بتا رہا ہوں، تمام سیرت اور سوانح کی کتابوں میں درج ہے، 40,000 کا لشکر رکھتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے فوجی 9,000 ہیں۔ ایک طرف 40,000، دوسری طرف 9,000۔ مصطفیٰ کریم کے اس مجاہد نے، اس بہادر نے، حضرت ابوبکر صدیق کی شجاعت پر گفتگو کرو تو یہ عالم ہے کہ 9,000 کا لشکر بھیجے، 40,000 کے مقابلے میں حضرت خالد بن ولید کو سپہ سالار بنا کے بھیجا۔ مسیلمہ کذاب کے علاقے میں جا کر انہوں نے ان کے ساتھ بڑی مضبوط طریقے سے پنجہ آزمائی کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے 1200، کتنے؟ 1200 صحابہ وہ شہید ہوئے جو حافظ قرآن تھے، معمولی نہیں۔ 1200 صحابی وہ شہید ہوئے جو حافظ قرآن تھے۔ بالآخر مسیلمہ کذاب کا لشکر پسپا ہو گیا، وہ اپنے باغ میں داخل ہو گیا۔ مسیلمہ کذاب اپنے باغ کے درختوں کے نیچے چھپنے کے لیے جگہ تلاش کرنے لگا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے، جو کفر اور جہالت کے دور میں حضرت امیر حمزہ پر تیر کا نشانہ بنا کر کن پٹی پہ وار کر کے حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا تھا، وہ وحشی دیوار پھلانگ کے اسی مسیلمہ کذاب پہ نشانہ لگایا اور اسے گرا دیا۔ دوسرے صحابی نے اس کا سر قلم کر دیا۔ وہ وحشی بڑے فخر کے ساتھ باہر آ کر کہنے لگے کہ میں جب کافر تھا، میں جب جاہل تھا، تو میں نے ایک بہترین انسان کو شہید کیا، یعنی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ آج اللہ رب العالمین نے مجھے اسلام اور ایمان نصیب فرمایا، میں نے اس کا کفارہ ادا کر کے ایک بدترین انسان کو قتل کر دیا۔ یہ پوری زندگی نعرہ لگاتا رہا کہ میں نے اس کا کفارہ ادا کر دیا، جو میں نے جہالت اور کفر میں غلطی کی، حضور کے چچا کو شہید کیا، میں نے اس کا بدلہ چکا دیا۔ کیسے؟
مسیلمہ کذاب دشمن رسول کو واصل فی النار کر دیا۔ تو عزیزان گرامی، یہی ابو بکر صدیق ہے جس کے لیے قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، اللہ ان سے محبت کرے گا جو مرتدوں کے ساتھ جنگ کریں گے، وہ ابو بکر صدیق ہے جس کے محبت کا اعلان خدا کر دے۔ کوئی سیاہ فام سیاہ لباس ابو بکر صدیق پر تبرہ کرے تو اپنی عاقبت برباد کر سکتا ہے، ابو بکر صدیق کی شخصیت پر کوئی فرق، اللہ نے ان کی شان بلند کر دیا ہے، رب ذوالجلال نے اس کی عظمت کو بلند کر دیا ہے۔ ان تمام جنگوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ کمال ہے جو 2.5 سالہ مدت، مختصر مدت میں 11 قوموں کے ساتھ جنگ کی ہے، جو 11 قومیں اسلام کے خلاف بغاوتیں کھڑی کی، فوج کشی کی اور اسلام کو مالیہ میٹ کرنے کے لیے سازش کی ہے۔ 2.5 سال کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے 11 قوموں کے، 11 قبیلوں کے قلع قمع کر کے ثابت کر دیا کہ ابو بکر صدیق بڑے بہادر، جری، دلیر صحابی اور نائب مصطفیٰ ہیں، نائب رسول۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جن دوستوں نے سنت